آپ نے کبھی لفظ سنا ہوگا سیلیبریٹی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیلیبریٹی لفظ تو پیچھے سیلیبریشن ہی ہے نا، سیلیبریشن منانا، اس سے ایک لفظ نکلا سیلیبریٹی. یہ پرسن کے لیے یوز، کریکٹرز کے لیے یوز ہوتا ہے، کھلاڑیوں کے لیے، اداکاروں کے لیے، اور سیاسی لیڈروں کے لیے. تو سیلیبریٹی اس کو کہتے ہیں جس کو ہم مناتے ہیں، یعنی سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو ہم سیلیبریٹی کہتے ہیں. جی تو یہ کون ہوتا ہے کہ جس کا خیال آتے ہی ہمیں اچھا محسوس ہونے لگتا ہے؟ یہ کون ہوتا ہے؟ کوئی ہوتا ہے نا بندہ جسے سیلیبریٹی کہتے ہیں. یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا خیال جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہمیں اچھا محسوس ہونے لگتا ہے. یہ سیلیبریٹی وہ ہوتا ہے جو کہ ڈرگ کی طرح کام کرتا ہے. اٹ ورکس لائک اے ڈرگ. یہ سیلیبریٹی ہوتا ہے. یعنی جب آپ کو جب شاہ رخ کا خیال آتا ہے اور آپ اچھا فیل کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم اس کو مناتے ہیں. اصل میں جس کو ہم مناتے ہیں ہم اس کی بات مانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جتنے بھی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ہم ان کی بات مانتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سنگرز ہوتے ہیں جیسے عاطف اسلم ہے، تو وہ بہت اچھا گاتا ہے، لیکن لوگ ایڈورٹیزمنٹس میں لیتے ہیں اور اس کو 5 کروڑ 10 کروڑ دیتے ہیں. ایک دن کی ایڈورٹیزمنٹ بنتی ہے کیونکہ لوگ اس کی بات مانتے ہیں. ایکچولی لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. جب عاطف اسلم کا نام کسی چیز کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو لوگوں کا دل کرتا ہے کہ بات مان لی جائے. وہ چونکہ اس کو مناتے ہیں. آپ کو آج کل ایک بسکٹ کا ایڈ آتا ہوگا، آپ نے دیکھا ہے، وہ صرف کھلاڑی کا نام لیتے ہیں، کھلاڑی بیچ میں ہوتا بھی نہیں. سپر بسکٹ ہے. تو کسی کے گھر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ شیشہ نہیں ریپیئر کرایا. کہتے ہیں یہ نہیں ریپیئر کرانا، یہ تو آصف علی نے توڑا تھا یہ شیشہ، وہ پچھلی گلی میں رہتا ہے. پھر کہا کہ یار وہ میری تصویر آئی ہے، میری وہ تصویر ہے، تو یہ جو تصویر ہے اس میں فلاں کریکٹر ہے جو کہ ایک دن میں بھی اس کے ساتھ کھیلا تھا. کہتا ہے پر تصویر میں تو تم نہیں ہو. کہتا ہے نہیں، اس میچ میں نہیں تھا. پھر وہ کہتے ہیں یہ گوگلی گلی ہے جس میں شاداب، ٹھیک، تو صرف اس کے ناموں سے آپ کے اندر رجحانات بدل جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بسکٹ پھر سپر کھائیں گے آج. ایریل ہے جس میں وسیم اکرم آتا ہے. اور پتہ نہیں، میں نے کسی فیس بک پہ میں نے کل پرسوں لکھا بھی تھا کہ کس طرح ایک ایگزیکٹو گیا وسیم اکرم کے پاس اور اس نے اس کو ماڈل بننے کی پیشکش کی ایریل میں. تو اس نے کہا کہ میرا کیا لینا دینا کپڑے دھونے سے، میں کوئی کیمیکل انجینئر نہیں ہوں، نہ میں دھوبی ہوں. جی. اور اس میں ایک پچھلے دنوں ٹی وی پہ پروگرام ہوا تھا جو ورلڈ کپ کا پروگرام تھا، جس میں بیٹھا ہوا تھا وسیم اکرم بھی اور وقار یونس اور مصباح الحق. اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم قومی دھوبی ہو، تم بتاؤ کہ ایریل ایک دھلائی میں سارے داغ صاف کر دیتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ قومی بھابی کا تو سنا تھا، قومی دھوبی کا نہیں سنا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے دل میں کوئی احساس جگاتے ہیں جو کہ اچھی فیلنگ کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی بات کہی جائے تو آپ مان لیتے ہیں. ایریل بلا شبہ نمبر 1 واشنگ پاؤڈر ہے جب سے وسیم اکرم اس میں ماڈل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وسیم اکرم نے 813 دفعہ جب وکٹ اڑائی اور وہ دوڑتا ہوا آیا اور اچھل کے ہوا میں اس نے بال کی اور وکٹ کے پرخچے اڑ گئے، تو وہ خود ہی خوش نہیں ہوا بلکہ لاکھوں لوگ خوش ہوئے. تو یہ جو سیلیبریٹی ہوتے ہیں یہ وہ صرف ہوتے ہیں جو آپ کے اندر ایک اچھا احساس جگا دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہم ان لوگوں کا کہانی مانتے جن کے ساتھ ہمارا بڑا خاص رشتہ ہوتا ہے، جیسے ماں باپ
جیسے ٹیچر، جیسے معالج، جیسے بھائی، جیسے بیوی یا خامد، وہ جو کہتے ہیں ہم اس کے الٹ کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اچھا احساس نہیں دیتے، وہ ہمیں برا احساس دیتے ہیں. لیکن ادھر ٹی وی پہ آپ ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں تو اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم نے ریئل لائف میں عام طور پر نہیں دیکھا ہوتا، اور اس بات کا بھی کوئی امکان نہیں ہوتا کہ کبھی وہ ریئل لائف میں ہمارے سامنے آ کھڑے ہوں گے، اور ہم ان کو پردہ اسکرین پر ہی دیکھ کے ان کا کہا ماننے لگتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ میں پیو ہاں، میرا کہنا نہیں مانتا لیکن یہ جو سیلیبریٹیز ہیں ان کا کہنا مانتا ہے؟ تو اس کی کوئی وجہ ہوگی. کیا آپ کو یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو میرا کہنا نہیں مانتا باپ کا، وہ یہ ایک غیر اجنبی وسیم اکرم کا کہنا مانتا ہے، شاہ رخ کا کہنا مانتا ہے، شاہد افریدی کا کہنا مانتا ہے، عمران خان کا کہنا مانتا ہے، تو میرا کہنا کیوں نہیں مانتا؟ مجھے بتا دیجئے کہ کیا یہ بہت راز کی بات ہے؟ جی اب نہیں رہا. تو اچھا، اگر آپ ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کرتے ہیں کہ جس سے اپنی بات منوانی ہے اس کے اندر پہلے اچھا احساس پیدا کرنا ہے، تو کتنے دن لگیں گے آپ کو یہ پلاننگ کرتے ہوئے، یہ ڈیزائننگ کرتے ہوئے کہ یار یہ بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، اس سے میں نے بات منوانی ہے تو اس کے اندر میں نے اچھا احساس پیدا کرنا ہے، تو کتنے دن لگیں گے یہ کر لینے میں؟ آئی تھنک وقت لگے گا، ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، مہینہ بھی لگ سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ڈیمیج کتنا تھا. جتنا ڈیمیج ہوگا پہلے آپ نے وہ جو ڈیمیج ہے وہ کور کرنا ہوگا، جو ڈیفیسٹ ہے وہ کور کرنا ہوگا، اور جب آپ ڈیفیسٹ کور کریں گے تو اس کے بعد اوپر اچھی فیلنگ پیدا کرنی ہوگی.